الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کل جو فرانس والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر جو ڈاکہ ڈالا ہے اور جو خاکے بنائے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان خاکوں کا بھرپور جواب دیں جتنی انسان کی بس کے اندر ہو۔ جہاد کا اعلان کرنا تو حکومت وقت کا کام ہے، البتہ میرے اور آپ کے ذمہ اتنی بات ہے کہ ہم ان کی جو مصنوعات ہیں ان مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں، ان سے مکمل طور پر ہمارا بائیکاٹ ہو، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ مسلمان سوئے ہوئے نہیں ہیں، مسلمان بے غیرت نہیں ہیں، مسلمانوں کے اندر غیرت موجود ہے۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے نبی کی ناموس پر ڈاکہ ڈالنے کا انجام کیا ہے۔ ہمارے نبی کی ناموس پر ڈاکہ ڈالنے سے ہمارے جو احساسات جو انہوں نے مجروح کیے ہیں ان کا ان کو اثر پہنچنا چاہیے۔ جس طرح کہ ترکی کے صدر نے ان کو کہا کہ اس کے دماغی علاج کرنا چاہیے، تو اس کی وجہ سے اس کو بہت دھچکا لگا اور اس کی جواب پر اس نے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا اور اس کو اپنی عزت کا خیال آیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا اس کو خیال نہیں، اس کی ناموس کا اس کو خیال نہیں۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کے دل کو زخم پہنچا، کتنے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی۔ لہٰذا اب مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے، مکمل طور پر بائیکاٹ ہو، ان سے کسی بھی قسم کی ان کی مصنوعات کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک کامل ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا حتی اکونا، یہاں تک کہ میں احب الیہ، اس کو زیادہ محبوب ہو جاؤں، من والدہ، اس کے والد سے، اس کی جو والدین ہیں ان سے زیادہ محبوب اس کو نہ ہو، وولدہ، اور اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے زیادہ میں ان کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو انسان کو چاہیے کہ آج ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مسلمان اس بات کا ثبوت دے دیں کہ ہمیں کسی سے کچھ محبت نہیں، ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں جب تک وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا خیال نہیں رکھتا۔ جو شخص بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا خیال نہ رکھے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس کے ساتھ ہماری کوئی تجارت نہیں، اس کے ساتھ ہمارا اس کی چیزوں کو استعمال کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر کے اپنے عاشق رسول ہونے کا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، غلامان محمد ہونے کا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے کا آج ہم ثبوت دیں کہ ہم واقعتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، ہم واقعتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، ہم واقعتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثار ہیں،
ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ ایک امتی ہونے کے اس سے ہم یہ فریضہ اپنے اوپر ذمہ سمجھیں کہ ایسا جو بھی شخص جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ناموس کا خیال نہ رکھے، اس کے ساتھ ہماری بائیکاٹ ہوگی، اس کے ساتھ ہماری جو ہے جنگ جتنی ہماری قوت میں ہو اتنی جنگ ہم اس کے ساتھ کریں گے۔ خواہ وہ جنگ جو ہے اگر میدان جنگ میں ہو تو ہم وہاں کریں گے، اگر وہ جنگ میدان جنگ میں نہ ہو، چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ اعلان جہاد کرے۔ حکومت وقت اگر اعلان جہاد کرے تو ہم انشاءاللہ العزیز صف اول میں نظر آئیں گے، اور ہمارے ابھی جو ہمارے بس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی مکمل پروڈکٹس جو ہیں ان سے جو ہے بائیکاٹ کریں۔ لہذا ان کی جو ہے ہمارے آفاق بھائی ان کی جو ہے میں نے جو ہے وہ سنی، اس میں انہوں نے کہا کہ 300 سے لے کر 389 یہ جو فگرز ہیں ان کے جو پروڈکٹس ہیں یہ سارے فرانس والوں کے ہیں، تو لہٰذا چاہیے کہ ہم ان جو پروڈکٹس ہیں ان پروڈکٹس کا جو ہے ہم ٹوٹلی بائیکاٹ کریں، ان کو ہم استعمال نہ کریں۔ تنڈوک کی جو کمپنی ہے اس کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں یہ سب فرانس والوں کے ہیں، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کی جو ہے بائیکاٹ کریں۔ کہ فرانس والے ابتداءً اسی طرح کرتے آئے ہیں، سلطان عبدالحمید الثانی کے دور میں بھی انہوں نے خاکہ بنایا تو سلطان عبدالحمید الثانی کو پتہ چلا، انہوں نے ان کے سفیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ بھائی میں نے سنا ہے تم لوگ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاکہ بنا رہے ہو، تھیٹر میں پیش کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں نبی، تو سلطان عبدالحمید الثانی نے کہا کہ اس کو فوراً روک دو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے اس کی جو ٹکٹ ہیں وہ بیچ دیے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو میں پھر پورے جو عالم میں اسلام ہے اس میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں، تو لہذا اس کی وجہ سے انہوں نے روک دیا۔ وہی خلافت ان کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آج مسلمان ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی ایک متحدہ قوت نہیں ہے، ایک منظم طریقے سے جو ہے مسلمان جمع نہیں ہے، جس کا یہ لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اس بات کا ثبوت دینا ہوگا کہ بھئی مسلمان اگرچہ آپ جو یہ کفار وغیرہ ہیں انہوں نے ان کو بلاک کی شکل میں تقسیم کر دیا خلافت عثمانی کو ختم کر کے، لیکن پھر بھی ہمارے دل جدا نہیں ہیں، ہم یکجان ہیں۔ اگر کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے تو ہم ایک ہی نبی کے نام لیوا ہیں، جس طرح جو ہے کویت اور باقی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا، ان کی جو پروڈکٹس تھی ان کو اپنے اسٹوروں سے نکال دیا۔ اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان سے مکمل طور پر بائیکاٹ کر لیں اور ان کو بتا دیں کہ بھئی اگر ہم جدا جدا تم لوگوں نے ہمیں کر دیا ہے، خلافت کو ختم کر کے ہمیں جو ہے جدا جدا کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ دلن جو ہے دل کے اعتبار سے ہم یکجان ہیں، ہمارے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ہم جدا نہیں ہیں، ہم ایک ہی نبی کو ماننے والے ہیں، ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں، ایک ہی قرآن کو ماننے والے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان جو ہے پروڈکٹس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں۔ آج سے میں بھی ان کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو استعمال نہیں کروں گا، اور آپ حضرات سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ آپ بھی ان کو استعمال نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔